اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں۔ دوستو سنیں گے آج عاصم جمیل کی موت کیسے ہوئی۔ مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت پر غلط افواہ پھیلائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مولانا طارق جمیل کے دوسرے بیٹے نے اس بات کی تصدیق کی۔ ان کی موت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود عاصم جمیل ہے۔ چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ دوستو عاصم جمیل کی موت کی خبر سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر، بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ فائدہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کو یاد کرنے سے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ فائدہ: قرآن کو بھلا دینے کی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، دوسرا یہ ہے کہ زبانی نہ پڑھ سکے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عوام کے لیے ہے، چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں 3 دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی خبر کے ساتھ،
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.